بڑی ہیکل اور بہادر جوان روزانہ کے معمول کے مطابق درختوں کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا ہوا تھا۔ وہ ایک دن جیسے ہی جنگل کے بیچ میں پہنچا، اسے ایک ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ جدھر سے آواز آئی تھی وہ ادھر ہی چلا اور تھوڑا آگے پہنچ کر اس نے ایک بھالو کو دیکھا جو ایک بڑے سانپ کے بل میں پھنس گیا تھا۔ سانپ نے اسے جکڑ رکھا تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ لکڑہارے کو بھالو کے اوپر ترس آیا اور اس نے اس خوفناک سانپ کے سر پر اپنے کلہاڑے سے وار کیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بھالو اس لکڑہارے کا دوست بن گیا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ بھالو ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ ایک دن ایک حکیم اور دانا شخص سے اس جوان کی ملاقات ہو گئی۔ اس دانشور کو بھالو سے اس جوان کی دوستی پر بے حد تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، بھالو ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو عقل و شعور سے عاری ہوتا ہے۔ ایسے نادان سے دوستی سینکڑوں دشمنوں سے بدتر ہے۔ اس نوجوان نے، جسے بھالو سے دوستی پر بڑا فخر تھا، فوراً جواب دیا، آپ کی بات سے بخوبی ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ اس عاقل و دانا شخص نے جواب دیا، ارے بیٹے، یہ سمجھ لو کہ میرا حسد اس حیوان کی دوستی سے زیادہ اچھا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس بھالو کا ساتھ چھوڑ دو اور عقل مند و باشعور انسان سے دوستی کرو۔ اس پڑھے لکھے شخص کی نصیحت کا لکڑہارے پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بدستور بھالو کے ساتھ اپنی دوستی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن گرمی کے موسم میں لکڑہارے نے ایک بڑا بھاری درخت کاٹنے کے بعد سوچا، تھوڑا آرام کر لوں۔ جیسے ہی اسے نیند آئی، ایک مکھی آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ بھالو کو اپنے دوست کی نیند خراب ہونا برداشت نہ ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے پنجے سے مکھی کو بھگا دے۔ مکھی اڑی، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ کر بیٹھ گئی اور اس مرتبہ اس کے چہرے پر بیٹھی اور چلتے چلتے ناک پر بیٹھ گئی۔ بھالو کو مکھی کی یہ حرکت دیکھ کر بہت ہی غصہ آیا کہ وہ اس کے دوست لکڑہارے کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ طیش میں آ کر اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر مکھی کو مارنا چاہا، لیکن مکھی تو اڑ گئی، اس بیچارے لکڑہارے کی جان چلی گئی۔